الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا. اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں، یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے. معزز المکرم سامعین اور نوجوان دوستو، اللہ رب العزت نے ہم سب پر رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما کر ایک نہایت ہی عظیم الشان مہینہ ماہ مبارک عطا فرمایا ہے، جس سے ہم چند دن کے بعد گزرنے والے ہیں، جو ہمارے درمیان آنے والا ہے. یہ ماہ مبارک نہایت ہی عظیم ہے، بڑی ہی خیر و برکت اور سعادت کا مہینہ ہے. اس کے اندر اللہ رب العالمین انعامات کی بارش فرماتے ہیں، اور جو لوگ خوش قسمت ہے کہ اس انعامات سے اپنے دامن کو بھرتے ہیں اور اپنے نام اعمال کو روشن و چمکدار بنا لیتے ہیں. ہم میں بہت سے لوگ ایسے تھے گزشتہ رمضان میں جو اب نہیں ہے. آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو رمضان کی انتظار کر رہے ہیں، آئندہ نہیں ہوں گے. لہذا یہ مبارک اور سعادت والا مہینہ ہمیں ملا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک کی قدر کریں، اس کی عظمت، اس کی جلالت، اس کی شان و شوکت ہمارے دلوں کے اندر ہو، کہ ہم رمضان مبارک کی قدر کر کے اللہ کے بارگاہ میں، اللہ کی درگاہ میں اپنے آپ کو مقبول اور پسندیدہ بندہ بنا لیں. رمضان مبارک کا مہینہ یہ نیکیوں کا سیزن ہے، نیکی کمانے کا مہینہ ہے، بلکہ یہ کہیے نیکی بونے کا مہینہ ہے، اور 11 مہینہ نیکی کاٹنے کا مہینہ ہے. مولانا محمد ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ بونے کا مہینہ ہے، کہ جو کچھ اس میں لوگ بوئے گا، جس قدر بوئے گا اسی قدر وہ 11 مہینے میں کاٹے گا. اگر رمضان مبارک کے اندر اچھے اعمال سے اس کو آراستہ اور پیراستہ کیا ہے، رمضان مبارک کو عبادتوں سے مزین و مرصع کیا ہے، عبادتوں سے رمضان مبارک کو پر کر کے گزارا ہے، ہر لمحے اور ہر سیکنڈ کو اپنی قیمتی بنایا ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے حد امکان کوشش کی ہے، تو پھر 11 مہینے جو رمضان کے بعد آئیں گے اور رمضان تک آئیں گے، ان 11 مہینوں کے اندر بھی وہی شخص فائدہ اٹھا سکے گا، نفع کما سکے گا، اچھے اعمال میں آگے بڑھ سکے گا جنہوں نے رمضان کے اندر بویا ہے. ظاہر سی بات ہے کاشتکار جو ہوتا ہے آئندہ چل کے سیزن میں وہی کاٹتا ہے. اگر وہ بونے کے زمانے میں بوائی نہ کرے اور گندم یا دوسرے فصلوں کو کھیتوں میں نہ لگائے، تو کاٹنے کے زمانے میں اس کی کھیت کے اندر سوائے گھاس کے یا بنجر علاقے کچھ اور نہیں ملے گا. تو یہی حال رمضان المبارک کا ہے کہ رمضان کے اندر جس قدر لوگ نیکی کر لے، جس قدر اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی فکر کر لے، اتنا ہی کم ہے. کیوں؟ یہ رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العالمین ہر طرح کی نیکیوں کے ثواب کو بڑھا دیتے ہیں. کہ رمضان المبارک میں ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہے، اور ایک نفل کا ثواب فرائض کے برابر ہے.
تو کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رمضان مبارک کے اندر فرائض کی ادائیگی پر پابندی کرتے ہیں، اور کس قدر بابرکت اور معزز ہے وہ لوگ جو نوافل کی کثرت کرتے ہیں، نوافل کی پابندی کرنے میں حتی الامکان کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے محترم، یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے پاس چند ہی دنوں میں آنے والا ہے، اس کے لیے ابھی سے تیاری کرنا، ابھی سے اپنے ذہن و دماغ کو اس کے لیے صاف کرنا، اور جسمانی طور پر، روحانی طور پر اور عقل و شعور کے طور پر ہمیں اس کے لیے تیار ہونا نہایت ہی ضروری ہے، تاکہ رمضان مبارک کا لمحہ جیسے شروع ہو تو اس سے پورا ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ رمضان مبارک میں کیا کیا کام کرنا چاہیے، کون کون سے ایسے امپورٹنٹ کام ہیں جو رمضان میں کرنا چاہیے اور جو رمضان میں ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے چند ایک بات میں آپ کی گزارش و خدمت کروں گا، امید ہے کہ آپ دھیان اور توجہ سے سنیں گے۔ ویسے تو رمضان کے اوپر پورے رمضان میں خطبات آتے رہیں گے، لیکن رمضان سے پہلے جن چیزوں کا جاننا ضروری ہے وہ بہت ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ رمضان کے روزے، روزہ صوم عربی زبان میں روزے کو کہتے ہیں، اس کا معنی آتا ہے رکنا یا روکنا۔ کس چیز سے رکنا؟ الامساک عن الطعام والشراب والجماع۔ یہ روزہ تین چیزوں سے رکنے کا نام ہے۔ نمبر 1 کھانے سے، نمبر 2 پینے سے، اور نمبر 3 بیوی سے قربت کرنے سے۔ یہ تین چیز تو ایسی ہے جس سے ہر حال میں رکنا ہے، اگر ان میں سے کسی ایک کا ارتکاب کیا تو روزہ نہیں ہوگا۔ ان چیزوں سے رکنا ہے کب سے کب تک؟ طلوع صبح صادق سے لے کر فجر کا وقت جو شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک، سورج کے ڈوبنے تک رکنا ہے۔ اس بیچ میں کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس سے رکنا ضروری ہے۔ روزہ صرف زبان کا یا بھوکے رہنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ ان تمام اعمال کا نام ہے کہ جن سے بچنا بہت ضروری ہے، اور ان تمام گناہوں سے بھی بچنا ضروری ہے جو انسان اپنے اعضاء و جوارح سے انجام دیتا ہے، جس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے انسان۔ روزہ اس بات کا بھی ہونا چاہیے کہ ہماری زبان صحیح استعمال ہو، روزہ اس بات کا بھی ہونا چاہیے کہ ہمارا ہاتھ صحیح استعمال ہو، روزہ اس بات کا بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے پاؤں صحیح چلے، روزہ اس بات کا بھی ہونا چاہیے کہ ہمارا ذہن و دماغ صحیح سوچے، روزہ اس بات کا بھی ہونا چاہیے کہ ہمارا دل و دماغ کے اندر کیا خیالات گزر رہے ہیں۔ ان سب چیزوں پر کنٹرول کرنا یہ انسان کو اعلیٰ درجے پر پہنچاتا ہے۔ پھر قرآن کریم نے جو اعلان کیا ہے کہ روزہ سے مقصد یہ ہے کہ تقویٰ حاصل ہو، کہ لوگ متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ پرہیزگار اور متقی انسان اس وقت بنے گا جب ان تمام اعمال کو انجام دے گا، اور پرہیزگار متقی انسان اس وقت بنے گا جب ان تمام اعمال کو چھوڑ دے گا جن سے اللہ نے بچنے کے لیے کہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکنے کے لیے کہا ہے۔ انسان روزے دار ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزے دار ہے، گناہ کرتا ہے، روزے دار ہے، زبان کنٹرول میں نہیں ہے، روزے دار ہے، لوگوں کے اوپر زبردستی کرتا ہے، روزے دار ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، روزے دار ہے، دوسرے کا حق کو ہڑپتا ہے، صبح شام تک بھوکا رہنے کے علاوہ اسے کچھ نہیں ملتا۔ تو ایسے روزے سے اللہ کو کوئی فائدہ، اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ یہ صرف بھوک اور پیاس کو روکنے کا نام ہے۔ اصل مقصود جو روزے سے وہ حاصل نہیں ہوگا اس شخص کو جو صرف بھوکا اور پیاسا رہے۔ جیسے بہت سے لوگ ہیں جو دیگر مذاہب اور دیگر قوموں سے، دیگر ریلیجن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کا روزہ رکھنا اور ہمارا روزہ رکھنے کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے کہ ہمارے روزے رکھنے کے اندر بہت ساری چیزوں کی رعایت ہوتی ہے اور بہت ساری پابندیاں کرنی پڑتی ہیں، تب جا کے روزہ وجود میں آتا ہے۔ پھر قرآن کریم کا وہ اعلان اس انسان پر صادق اور فٹ آتا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تم پر بھی روزے فرض کیے گئے، تم سے پہلے جو لوگ گزر گئے ان پر بھی روزے فرض تھے۔ کیوں؟ مقصد کیا ہے کہ تمہیں متقی اور پرہیزگار بنانا ہے، تمہارے اندر تقویٰ کو لانا ہے، تمہارے اندر خوف و خشیت پیدا ہونا، یہ روزے کا مقصد ہے۔ اگر یہ چیز حاصل نہ ہو، روزہ بھی رکھے اور دیگر گناہوں میں بھی لگا رہے، روزہ بھی رکھے، نماز بھی چھوڑتا رہے، روزہ بھی رکھے اور بھی کوئی اعمال ہی نہ کرے، تو پھر یہ روزہ برائے روزہ ہے، اس کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر یہ رمضان میں تو روزہ رکھے گا، لیکن رمضان کے بعد 11 مہینے اسی طرح غفلت اور نافرمانی میں گزار دے گا۔ تو سب سے بنیادی چیز جو رمضان میں کرنے کی ہے وہ ہے نمبر 1 روزہ رکھنا۔
کہ روزہ یہ فرض عین ہے، روزہ فرض عین ہے، ہر بالغ مرد و عورت پر روزہ رکھنا فرض ہے، ہر بالغ مرد و عورت پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ عورتوں کے لیے کچھ حالات ایسے جس میں وہ روزہ نہیں رکھے گی، لیکن مردوں کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ دو صورتوں کو قرآن کریم نے مخصوص کیا ہے، مستثنیٰ کیا ہے کہ نمبر ایک مسافر ہو، دوسرے نمبر مریض ہو، بیمار ہو، اور بیمار بھی اس قدر ہو کہ جس کے لیے روزہ رکھنے کی کوئی گنجائش نہ ہو، وہ بیمار اور وہ مریض نہ ہو جو اپنے طور سے ڈاکٹر سے کہہ کر اور 15-20 دن پہلے سے اس بات کی تیاری کر رہے ہو کہ رمضان آتے ہی ہم ڈاکٹروں سے لکھوا لیں گے کہ ہمارے لیے روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ یہ روزے دار، یہ اس مریض کا حال اللہ جانتا ہے، وہ انسان اللہ سے اپنا معاملہ فیصلہ کرائے گا۔ دنیا کے انسان تو بظاہر ظاہر پہ حق لگا سکتا ہے اور اندر کی چیز تو اللہ جانتا ہے۔ تو نمبر ایک کام جو رمضان میں کرنا ہے وہ روزہ رکھنا ہے۔ دوسرا کام جو رمضان المبارک میں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تراویح کی نماز پڑھنی ہے۔ تراویح کی نماز یہ سنت مؤکدہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی ہے، صحابہ کرام نے پڑھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ چند روز تک پڑھی، اس کے بعد آپ نے چھوڑ دی جماعت کے ساتھ پڑھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ امت پر فرض ہو جائے اور پھر یہ ادا نہ کرے کہ اس کے یہ بہت مشقت اور مصیبت کا باعث ہو۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت سے لے کر آج تک مکہ مکرمہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر 20 رکعت تراویح تعامل الناس معمول چلا آ رہا ہے کہ 20 رکعت تراویح پڑھی جا رہی ہے۔ اور اس تراویح کے مسئلے پر چاروں ائمہ، چاروں فقہائے کرام، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ سارے کے سارے متفق ہے کہ 20 رکعت تراویح سنت ہے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح نہیں ہے، تو اس سے اجڑنے کی ضرورت نہیں، کہ ان کے لیے ان کا اعمال اور ہمارے لیے ہمارا اعمال، ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اعمال کو پیش کریں۔ اور جو سواد الناس، اعظم امت کے سواد اعظم سے جو مسئلہ ثابت ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے اور اس کے مطابق ہمیں تراویح پڑھنی چاہیے۔ تو تراویح 20 رکعت سنت ہے۔ یہ تراویح پورے مہینہ سنت ہے، ایسا نہیں ہے کہ چند دن آپ نے تراویح پڑھ لی، قرآن پورا ہو گیا، تراویح کو چھوڑ دیا، ایسا بھی نہیں۔ یا ایسا بھی نہیں ہے کہ چند دن قرآن کو سن لیا، اس کے بعد قرآن سے بھی ہم نے رشتہ توڑ لیا، نہیں، بلکہ پورے قرآن کا سننا الگ سنت ہے اور پورے مہینہ تراویح پڑھنا الگ سنت ہے۔ جو لوگ 10 دن میں یا 15 دن میں قرآن کریم کو مکمل کر لیتے، مکمل سن لیتے، اس کے بعد تراویح کا اہتمام نہیں کرتے، یہ بالکل غلط کرتے ہیں۔ ہاں، آپ 10 دن 15 دن میں پورا قرآن سن لیجئے، اس کے باوجود بھی آپ کو پورے مہینے تک، جب تک چاند نظر نہ آئے تب تک تراویح پڑھنا آپ کے اوپر سنت ہے، پڑھنا ہی پڑے گا۔ اگر نہیں پڑھ رہے تو اس کا گناہ آپ کو ہوگا، یا جو لوگ نہیں کرتے ایسا ان کو ہوگا۔ تو دوسرا کام جو رمضان المبارک کے اندر کرنا ہے وہ تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ تراویح کا اہتمام کرنا ہے کہ اہتمام سے تراویح ادا کرے، اس کے اندر کوئی سستی غفلت سے کام نہ لے۔ لوگ دنیا کمانے کے لیے نہ جانے کتنی کوششیں کرتا ہے، کتنی محنتیں کرتا ہے، کتنی مشقت کو جھیلتا ہے، لیکن رمضان میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے یہ سیزن اور یہ مہینہ ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا یہ ذریعہ اللہ رب العالمین نے دیا ہے کہ مخصوص دن ہمیں عطا فرمائے کہ جس کے اندر ہم عبادت و ریاضت کر کے، محنت و مشقت کر کے اللہ کو راضی کر لے، تو لوگ اس میں بھی غفلت اور سستی کے شکار ہو جاتے ہیں اور انتہائی درجہ غفلت کے سے رمضان کو گزارتے ہیں۔ احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے یا 11 مہینے غیر رمضان کا چل رہا ہے۔ ایک بات یہ یاد رکھیے کہ اگر رمضان کی قدر نہیں کرتے اور رمضان کو غفلت و سستی کے ساتھ گزار رہے ہیں تو باقی ہمارے اعمال کی بھی کوئی قدر نہیں ہوگی۔ تو رمضان المبارک کو اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے پہلا کام روزہ رکھنا ہے، دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ تراویح کا اہتمام کرنا ہے، تیسرا کام جس کا رمضان سے بہت خصوصی تعلق ہے اور خصوصی جوڑ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے اپنا رشتہ اور تعلق کو مضبوطی سے جوڑنا ہے، کہ قرآن مجید ہم تلاوت کریں، خود قرآن مجید پڑھے، قرآن مجید کو سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے۔ پورے 24 گھنٹے میں کیا ہی اچھا ہو کہ ہر شخص اس بات کا فیصلہ کرے، ابھی سے ذہن بنائے کہ ہمیں آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ قرآن مجید کو دینا ہے
پڑھنا اگر آتا ہے بہت اچھا، پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنے والوں کے ساتھ بیٹھے سنیں، پڑھنا سیکھے، اس سے اچھا موقع کیا ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھے۔ آدھا گھنٹے میں آدمی ایک پارہ پڑھ سکتا ہے، روزانہ اگر ایک پارہ پڑھے تو پورے رمضان میں ایک ختم کر سکتا ہے، اور اس سے زیادہ کی حیثیت ہے، استطاعت ہے کہ اس سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ 3 دن سے کم میں قرآن مجید ختم مکمل نہیں کرنا چاہیے، باقی اس کے علاوہ اختیار ہے، آپ جتنے دنوں پورا کر لیں، اگر ایک ہفتے میں پورا کریں تو 7 منزل قرآن کریم کے اندر 7 دنوں میں آپ قرآن کریم کو مکمل کر سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، ان کا معمول تھا کہ دن میں روزہ رکھتے تھے اور پوری رات عبادت کرتے تھے، قرآن مجید تلاوت کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے بلایا اور اسے کہا کہ عبداللہ مہینے میں قرآن مجید کو مکمل کیا کرو اور مہینے میں صرف 3 روزے رکھا کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس سے زیادہ میں کر سکتا ہوں، تو آپ نے کہا 20 دن میں قرآن مجید مکمل کیا کرو۔ انہوں نے کہا اس سے زیادہ کہ میرے اندر طاقت ہے، تو آپ نے کہا کہ 3 دن میں قرآن مجید مکمل کرو، اس سے کم میں نہ کرو۔ تو میرے محترم یہ پابندی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کم سے کم 3 دن میں آدمی قرآن مجید کو مکمل کرے، یا پھر ہفتے میں مکمل کرے، یا نہیں تو 20 دن میں مکمل کرے، یا پھر مہینے میں ایک بار پورا قرآن مجید پڑھے۔ لیکن افسوس سے افسوس ہمارا حال کیا ہے، پورے سال قرآن مجید سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہاں شعبان کا مہینہ آ جائے تو قرآن ہم پڑھا لیتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، کیونکہ مردے بیچارے یاد آ جاتے ہیں، ابا امی جو دادا پردادا جا چکا ہے ان کی یاد ستانے لگتی ہے، تو شعبان میں صرف 15ویں شعبان تک بلکہ 14 شعبان تک ہی قرآن کو ہم یاد رکھتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کا زمانہ ہے۔ اور جیسے 14 شعبان کی سورج ڈھلے اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں کہ قرآن بھی کوئی چیز ہے، اس کی بھی تلاوت کی جاتی ہے اور یہ بھی پڑھنے کی کوئی چیز ہے۔ پھر اس کے بعد لپیٹ کر خوشبو لگا کر جزدان میں باندھ کر اس کو ہم تاک میں رکھ دیتے ہیں کہ قرآن الوداع ہم کہہ رہے ہیں تمہیں، پھر 1 سال کے بعد تمہیں ضرور یاد کریں گے۔ 1 سال سے پہلے تمہیں بالکل ہم ہاتھ نہیں لگائیں، چاہے تمہارے اوپر گرد و غبار پڑے، تم کیا کہتے ہیں گرد و غبار میں اٹ جاؤ، تمہارے اوپر جو بھی لگ جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم 1 سال کے بعد آپ کو ضرور پیار سے محبت سے یاد کریں گے، اتاریں گے، اس کو صاف کریں گے، جزدان سے نکال کے خوشبو لگائیں گے، خود پڑھنا نہیں آئے گا، مدرسے کے طلبہ کو بلا کے پڑھا دیں گے۔ یہی کر رہے ہیں نا، ہمارا حال یہ قرآن کے ساتھ۔ حالانکہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق محبت کا ہونا چاہیے، قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق عشق کا ہونا چاہیے۔ قرآن مجید یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ اس رب العالمین کا کلام ہے جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے۔ اس اللہ نے ہمارے لیے اس قرآن کے اندر دستور رکھا ہے، زندگی گزارنے کے طور طریقے رکھے ہیں، ہمارے عقائد ہماری ایمانیات کو بیان کیا ہے، ہمارے اعمال کو بیان کیا ہے، کن چیزوں کو کرنا اس کا بیان کیا ہے، کن چیزوں سے رکنا اس کا بیان کیا ہے۔ ان ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کھول کر رکھ دیا ہے، اور قیامت کی ہولناکی کو، عذاب و ثواب کو، ہر چیز کو اللہ نے بیان کیا ہے، جنت و جہنم کو بیان کیا ہے۔ جب انسان پڑھے گا نہیں تو پھر اعمال کیسے کرے گا؟ جس انسان کو یہی پتہ نہ ہو کہ میرے رب نے اس قرآن کے اندر ہمیں کیا پیغام دیا ہے، ہمیں کس چیز پر ابھارا ہے، کس چیز سے روکا ہے، کس چیز کا حکم دیا ہے، کس چیز کے کرنے کے لیے کہا ہے، کس چیز سے منع کیا ہے، وہ انسان پھر عمل کیا کرے گا؟ پھر وہ مسلمان ہوں گے، بالکل نام کا مسلمان ہوں گے، اعمال نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ایسا ہمارا حال ہو چکا ہے۔ تو میرے محترم قرآن کریم سے ہمارا مضبوط رشتہ تعلق ہونا چاہیے اور پڑھنے کا بالکل اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات قرآن کریم کے ساتھ یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن میں اللہ ہم سے کیا کہتا ہے، اور اس معمول کو انسان پورا سال رکھے کہ تھوڑا تھوڑا جتنا ہو سکے، جتنی استطاعت میں ہو، 1 گھنٹہ میں نے کہا ہے قرآن کریم کو دے دیجئے، اگر 1 گھنٹہ دے رہے تو آدھا گھنٹہ آپ پڑھنے میں اور آدھا گھنٹہ سمجھنے میں لگا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ بات کاش کسی کے سمجھ میں آ جائے۔ تو ان کی زندگی کے اندر خوشگواری، صحابہ کرام کے پاس کوئی اور کتاب نہیں تھی، صرف قرآن کریم تھی ان کے پاس، قرآن کریم کتاب کی شکل میں، اور دوسرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کا فرمان تھا، اسی کے مطابق انہوں نے زندگی گزار کے وہ بلندی حاصل کی ہے جہاں تک انسان سوچ نہیں سکتا، جہاں تک پہنچنا تو درکنار۔ تو تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے رمضان میں، اور اس کو سمجھنا بھی ہے۔ یہ قرآن مجید سے تعلق نہ ہونے کا وبال ہے کہ اگر رمضان میں تراویح میں تھوڑی سی تاخر ہو جائے تو لوگ آنا چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ سے تراویح 1 دن پڑھے، اس کے بعد پوری مسجد خالی، پھر آخر میں جب قرآن مجید مکمل ہوگا تب آگے دعا کر لیں گے۔ یہ تعلق نہ ہونے کی وجہ سے ایک تو ہم سمجھتے نہیں، دوسرے چاہتے ہیں کہ بس ایکسپریس کی طرح رکعت باندھے اور 10-15 منٹ میں تراویح ختم ہو جائے تو بہت اچھا ہے، چاہے سمجھ میں ہمیں آئے یا امام صاحب کو آئے یا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو اس طرح کے
اسپریس تراویح ہم پڑھنا چاہتے ہیں کہ جس کے اوپر نہ تو کوئی ثواب ملنے کا امکان ہے اور نہ ہی کچھ ہونے کا. تو میرے محترم قرآن مجید کو ہم سننے کا بھی شوقین بنائیں. اپنے آپ کو ابھی سے تیاری کریں. اگر 1 گھنٹہ لگے یا 1.5 گھنٹہ لگے ہم قرآن مجید سنیں گے بھی, سمجھنے کی ہر چیز کی کوشش کریں گے. چوتھا کام جو رمضان المبارک میں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ فرض کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے اور نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے. تو جو نفلی عبادات ہے اس میں کثرت کریں. کہ نفلی عبادات کچھ عبادت تو متعین ہے کہ اس کے اوقات میں کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر تہجد کی نماز آپ تہجد میں ہی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح اشراق کی نماز اشراق کے وقت پہ ہی پڑھ سکتے ہیں. چاشت کی نماز چاشت کے وقت میں پڑھ سکتے ہیں. اوابین کی نماز مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی دیگر نفلی عبادات مکروہ اوقات کو چھوڑ کر سکتے ہیں. اپنے اعمال نامے کو کر سکتے ہیں, روشن اور چمکدار کر سکتے ہیں. جس وقت آپ کو موقع ملے فوراً 2 رکعت کی نیت باندھ دیجیے اور وہ ثواب آپ حاصل کر سکتے ہیں. اس میں ایک اور ضروری بات جو مجھے کرنی وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ذمہ نماز فرض ہے, قضا نماز اس کے ذمہ ہوتا ہے. اس کی زندگی کی عمری قضاء عمری کہتے ہیں. کہ مثال کے طور پر کوئی 20 سال کا نوجوان ہے, انہوں نے 19 سال کی عمر میں نماز پڑھنا شروع کیا تو گویا کہ 1 سال کی نماز اس کے ذمہ فرض ہے. 1 سال کی نماز اس کے ذمہ فرض ہے کہ اس کی قضا کرنی پڑے گی. اگر قضا نہیں کریں گے تو اس کا حساب دینا پڑے گا. یہ قضا کرنا ہی پڑے گا. ایسا نہیں کہ وہ معاف ہو گیا توبہ استغفار کر لیے تو معاف ہو جائے گا. ہاں, توبہ استغفار کرنے سے اس نماز چھوڑنے کا جو گناہ ہوا ہے اللہ اسے معاف کر دیں گے, لیکن یہ اللہ کا حق ہے, اسے ادا کرنا پڑے گا. وہ الگ بات ہے اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے, قیامت کے دن اسے معاف کر دے. چلو 15 سال کی نماز نہیں پڑھی تھی, چلو ہم بخش دیں. یہ امکانی چیز ہے, یہ قانون میں لکھا ہوا ایسا نہیں ہے. البتہ 15 سال کی نماز کسی کے ذمہ ہے. مثال اس کی بہت اچھی ہے. میں نے 20 سال کے نوجوان کی نماز دی ہے کہ اگر 19 سال میں نماز پڑھنا شروع کی ہے تو 1 سال کی نماز نہیں بلکہ 15 سال میں بالغ ہو جاتی ہے. کتنے سال میں؟ 15 سال میں بالغ ہوتا ہے. تو 15 سال سے 19 سال, یہ 4 سال کی نماز اس کے ذمہ فرض ہے. کوئی 40 سال کا ادھیڑ عمر کا ہے اور انہوں نے اس وقت نماز شروع کی ہے تو 15 سے لے کر 40 تک کتنا سال بنتا ہے؟ 25 سال کی نماز انہوں نے چھوڑ رکھی ہے کہ 25 سال کی نماز ادا کرنی پڑے گی. ابھی سے اس کو چاہیے کہ ادا کرے. اب میں اس کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک میں اگر اس کو ادا کیا جائے, یہ اہتمام کیا جائے, کیونکہ بہت سارے نیک اعمال آدمی کر لیتے جو غیر رمضان میں نہیں کر سکتے ہیں. تو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ جب رمضان میں انہوں نے قضا نماز کی ادائیگی شروع کی ہے, قضا نماز کو پڑھنا شروع کیا ہے, تو غیر رمضان میں بھی اللہ اس کو توفیق دے گا اور یہ پڑھتا چلا جائے گا. ان کے ذمے سے بات اور جو بوجھ ہے اللہ کی امانت کی ذمہ داری ہے وہ دھیرے دھیرے ادا ہوتی رہے گی, وہ ادا کرتا رہے گا. اور اگر اس کی نیت صاف ہو کہ مجھے جتنی نماز میرے ذمہ چھوٹی ہے سب مجھے ادا کرنی ہے, تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر یہ ادا کر سکا زندگی میں تو ٹھیک ہے, نہیں تو ان کی نیت چونکہ اچھی تھی, روزانہ پڑھ بھی رہا تھا, تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ان کو معاوضہ تھوڑا کم کریں گے. تو نفلی عبادت اس کے ساتھ جو فرائض چھوٹے اس کی قضا یہ بہت ضروری ہے. 5واں کام جو کرنا ہے رمضان المبارک میں وہ یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کرنا, دعاؤں کی کثرت کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین سے خوب مانگے. اللہ نے قرآن کریم میں اعلان کیا ہے فادعونی استجب لکم, کہ میرے بندوں مجھ سے مانگو. انسان کسی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے, چاہے کتنا بڑا مالدار ہو, سخی ہو, کتنا بڑا دولت مند کیوں نہ ہو, 1 بار 2 بار 3 بار دے کے وہ انسان تھک جاتا ہے اور جو مانگنے والے کو فقیر اور غریب مسکین ذلیل تصور کرتا ہے. لیکن قربان جائیے ہمارے اس رب پر کہ جو اللہ دیتے ہوئے تھکتا نہیں, کہیں مانگنے سے اکتاتا نہیں. اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا. روزانہ اللہ کا منادی اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا, ہے کوئی روزی کی وسعت چاہنے والا, ہے کوئی بخشش کا طلبگار, آئے ہمارے در پر اور مجھ سے مانگے میں دوں گا. تو اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا. تو پھر ہمیں مانگنے میں کیا پریشانی ہے؟ ہمیں تو چاہیے کہ ہر وقت مانگتے رہے. کسی بھی کام کے لیے گھر سے نکلے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, 3 دن میں مانگ لے. اللہ سے ہر وقت تعلق جوڑے. جس کام کے لیے نکلے ہو, دکان کے لیے نکلے ہو, کھیت کی کھلیان کے لیے, جس کام کے لیے نکلے ہو, ہمارا تعلق رب سے ہونا چاہیے. یا اللہ میں اس کام کے لیے جا رہا ہوں, آپ اس میں آسانی فرما دیجیے. یا اللہ میں اس کام کے لیے جا رہا ہوں, آپ اس میں برکت ڈال دیجیے. یا اللہ میں سفر میں جا رہا ہوں, میری سواری کا انتظام کر دیجیے. اتنا نہیں کہہ سکتے. جب اللہ کا بندے کا اللہ سے تعلق ہوگا تو پھر اس طرح کے مواقع میں بھی انسان دعا مانگتا ہے. کوئی مشکل پیش آئے فوراً اسی وقت کام کنیکشن ہونا چاہیے, اللہ کے ساتھ کنیکشن اور تعلق جوڑنا چاہیے. یا اللہ یہ مشکل یہ مصیبت آپ نے دی ہے, یا اللہ اس کو دور کرنا بھی آپ ہی کا کام ہے, آپ ہی دور کر سکتے ہیں, ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں. آپ اگر چاہیں گے تو یہ مشکل آسان ہو جائیں گے.
اور آپ کو کرنا چاہے تو یہ مشکل آسان نہیں ہو سکتی. تو میرے محترم اللہ سے دعا مانگنے کا اہتمام کرنا نماز کے بعد بھی اور جو وقت آپ کو ملے. چھٹا کام یہ کرنا ہے کہ نوافل میں سب سے زیادہ درجہ جو ہے وہ تہجد کا ہے. تہجد کا نماز پڑھنا رمضان کے اندر نہایت آسان ہے. تہجد کا نماز پڑھنا رمضان میں نہایت ہی آسان ہے کہ ہر شخص جو سحری کھاتے ہیں وہ تہجد کے وقت جگتے ہیں. تو کتنا اچھا ہو تھوڑا سا پہلے جاگ لیا جائے اور 2-4 رکعت تہجد کی نماز پڑھ لی جائے تو اس سے رمضان میں تہجد کا اہتمام کرنے کا بھی ثواب ملے گا. تراویح آپ پڑھتے اس کا ثواب الگ اور تہجد پڑھیں گے اس کا ثواب آپ کو الگ ملے گا. تو کتنا بابرکت مہینہ. اگر ہم اپنے آپ کو چاہے کہ رمضان کی برکت اور ثمرات اور اللہ کی رحمتوں کو لوٹنا چاہے تو اس بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کیے. انشاءاللہ رمضان اتنا شاندار گزرے گا کہ رمضان شاندار ہوگا ہم بھی جاندار ہو جائیں گے اور ہمارے لیے اور دیگر مہینوں میں عبادت کرنا آسان ہو جائے گا. کیونکہ رمضان میں اللہ رب العالمین بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں. اللہ رمضان میں دروازے کھول دیتے ہیں, جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں, سرکش شیاطین کو قید کر کے سمندروں میں ڈال دیا جاتا ہے. تو کتنا اچھا موقع ہے کہ رمضان کو ہم رمضان سمجھ کر برکت اور خیر اور بھلائی کا مہینہ سمجھ کے اس کے لیے ابھی سے ذہنی طور پر تیار ہو جائے کہ ہمیں رمضان مبارک میں اس طرح سے اپنے اوقات کو گزارنا ہے. اور ایک کام نہیں کرنا ہے, وہ کام یہ ہے کہ رمضان کی پہلی تاریخ سے آخری تاریخ تک اس بات کا تہیہ کیجئے مضبوطی کے ساتھ, عزم کے ساتھ, ارادے کے ساتھ کہ ہمیں اللہ کو ناراض کرنے والے کوئی کام نہیں کرنا. اگر اس طرح ہم اپنے رمضان کو گزار لیتے ہیں, اللہ کی نافرمانی سے خود کو بچا لیتے ہیں, یقیناً یاد رکھیے یہ بات بالکل یقینی ہے کہ پھر 11 مہینہ بھی ہم سے گناہ نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین ہم سے ناراض نہیں ہوں گے. اور اگر رمضان میں بھی ہم گناہ کرتے رہے تو پھر اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ ہمارا کیا حال ہوگا. امید ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی اور اس کے مطابق رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.